اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد، جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ہیں، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ سیشن کے اندر، گزشتہ درس کے اندر، گزشتہ نشست میں، گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جناب سیدہ نے یہ قیام کیوں کیا تھا۔ جناب سیدہ نے قیام دین بچانے کے لیے کیا، توحید، رسالت، امامت، عقائد اسلامیہ کو بچانے کے لیے جناب زہرا نے پیغمبر اکرم کے بعد یہ قیام کیا، مسجد نبوی گئیں، اور یہ قیام کس طرح کیا؟ یہ جہاد جناب سیدہ کا اصل میں یہ جہاد ہے ایک۔ اور کیسے کیا یہ جہاد جناب زہرا نے؟ اپنے خطبے کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے۔ جناب سیدہ کا خطبہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے۔ خطبہ فدق کے نام سے ایک عالیشان خطبہ ہے، ایک بہترین خطبہ ہے، اور جناب سیدہ نے یہ خطبہ ایک ایسے ماحول میں دیا کہ جہاں پر میں اگر آپ کو آسان زبان میں کہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جن لوگوں کو جناب زہرا یہ خطبہ دینے گئی ہیں، سمجھانے گئی ہیں، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، صحابہ رسول تھے، اور رسول اللہ کی نشستوں میں بیٹھ کر جنہوں نے رسول اللہ سے دو بدو سامنے بیٹھ کر دین سیکھا ہے، دین لیا تھا، ان کو جناب سیدہ نے جا کر ایک عالیشان خطبہ دیا کہ تاریخ میں بعض مورخین نے، بعض معتقدین نے، بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا، یعنی اگر میں علماء عرفاء کی بات کروں تو بعض عرفاء و علماء نے یہاں تک لکھا، اس خطبے کی اہمیت دیکھیں کتنی ہے، اس خطبے کی خصوصیت دیکھیں کہ یہاں تک بعض عرفاء نے لکھا، بعض علماء نے، کہ اگر پورا دین سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کتاب نہ بچے اور زہرا کا ایک خطبہ اگر یہ خطبہ فدق ہو تو یہ ایک خطبہ فدق کافی ہے پورا دین سمجھنے کے لیے، کیونکہ جناب زہرا نے پورا دین اس میں بیان کیا ہے۔ کیسے بیان کیا؟ توجہ سنیے گا۔ جناب سیدہ جیسے ہی مسجد نبوی پہنچی تو یہاں پر جناب زہرا نے خطبے کا آغاز کیا حمد و ثناء پروردگار عالم سے، خدا کی حمد کی، خدا کی ثنا کی، توحید بیان کی، توحید بیان کی۔ ویسے تو دیکھیں ہر ایک جملے کی وضاحت کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے خطبے کی، کہ خطبے کی تشریح ہو، ہمیں پتہ چلے کہ خطبہ کیا ہے، خطبے کے اندر کس طرح کے مفاہیم موجود ہیں۔ لیکن میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ ٹاپکس بیان کرتا ہوں جو خطبے میں بیوی نے، وہ عنوانات جو بیوی نے بیان کیے۔ سب سے پہلے جناب زہرا نے توحید بیان کی، توحید، حمد و ثناء پروردگار عالم کے بعد توحید کا موضوع، یعنی عقیدہ توحید بیان کیا، اور اتنا خالص اور اتنا گاڑھا اور اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین نظریہ توحید بیان کیا کہ واقعاً آج ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ جیسی توحید تشیع کے معصومین نے بیان کی ایسی کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، ہم دعوے سے کہتے ہیں، کیونکہ توحید جیسا ایک، یہ کہہ لیں کہ توحید ایک بڑا پیچیدہ موضوع ہے، ایک حساس موضوع ہے، یعنی توحید ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اندر آپ نے شرک نہیں کرنا ہے اور گھٹانا بھی نہیں ہے، تقصیر بھی نہیں کرنی، کسی کو شامل بھی نہیں کرنا، تقصیر بھی نہیں کرنی، گھٹانا بھی نہیں ہے۔ تو جناب زہرا نے ایک ایسا خوبصورت خطبہ دیا کہ جس کے اندر آغاز کیا توحید پروردگار عالم سے، توحید بیان کی۔ پھر دوسرے نمبر پہ جناب زہرا نے کریشن آف ورلڈ، تخلیق کائنات۔ اب آپ اندازہ کریں، آج تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، آج جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جوانان اس خطبے پہ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، دیکھیں کریشن آف ورلڈ، تخلیق کائنات۔ اچھا، تخلیق کائنات کے لیے بہت ساری تھیوریز آج موجود ہیں، آپ سنتے ہیں، بہت ساری تھیوریز موجود ہیں جو بہت سارے لوگوں نے، اہل مغرب نے، اہل یورپ نے بہت ساری تھیوریز پیش کی ہیں، لیکن تخلیق کائنات کی جیسی تھیوری جناب سیدہ نے ایک پیش کی، واقعاً ایسی نظر نہیں آتی۔ میں اس کا ایک مثلا مثال کے لیے یا نمونے کے طور پر میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھوں گا۔ جناب سیدہ نے ایک جملہ استعمال کیا خلقت کائنات کے حوالے سے، وہ جملہ کیا ہے؟ توجہ سنیے گا۔ جناب زہرا نے اس خطبے میں کہا کہ اللہ نے کائنات کو، دنیا کو
کائنات کو، کائنات سے مراد یہ دنیا نہیں ہے خالی، کائنات سے مراد جتنا بھی علام ہے، ایک عالم نہیں ہے اللہ کی مخلوق، اللہ کی خلقت کا کئی علام ہیں، اور کتنے علام ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔ جناب زہرا بیان کرتی ہیں کہ اللہ نے کائنات کو پہلے انشاء کیا پھر خلق کیا۔ دیکھیں ابھی تک تو ہمارے ذہن میں تھا خلق، آج تک جو ہم نے تھیوریز پڑھی ہیں اس کے اندر تو موجود ہوتا ہے خلق، لیکن یہ انشاء اور پھر خلق یہ کیا ہے؟ تو آئیں اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ انشاء کہتے ہیں فرسٹ کریشن، پہلی تخلیق، خلق کہتے ہیں سیکنڈ کریشن کو، دوسری تخلیق۔ ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ خلق پہلی تخلیق ہے، خلق سے مراد یہ کہ بس خلق ہو گیا، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ نے اشیاء کو، کائنات کو، اشیاء کو پہلے انشاء کیا پھر خلق کیا۔ یہ کیا ہے اس خطبے میں؟ توجہ سنیے گا۔ انشاء میں معنی بیان کروں، انشاء فرسٹ کریشن اور خلق سیکنڈ کریشن۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ مطلب آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ لکڑی کی ٹیبل موجود ہے، لکڑی کی کرسی ہے، کس نے اس لکڑی کی ٹیبل کو کریٹ کیا؟ کس نے لکڑی کی کرسی کو کریٹ کیا؟ یقیناً آپ سب کہیں گے کارپینٹر نے، کارپینٹر کا کام ہے، اس نے کیا۔ اس کا کریٹر کون ہے؟ لکڑی کی کرسی بنانے والا، لکڑی کی ٹیبل بنانے والا، لکڑی کے الماری بنانے والا، لکڑی کے دروازے بنانے والا، اس کا کریٹر کون ہے؟ سب کہیں گے کارپینٹر ہے۔ کارپینٹر کون ہو گیا؟ خالق۔ کس چیز کا خالق ہو گیا؟ کرسی کا خالق، میز کا خالق، دروازے کا خالق، جو آپ نے لکڑی کی جتنی اشیاء ہیں ان کا خالق کارپینٹر ہوا۔ یہ ایک ہے نا، یہ کریشن ہی تو ہے۔ لیکن لکڑی سے ٹیبل بنی ہے، لکڑی سے کرسی بنی ہے، لکڑی سے دروازہ اور الماری بنا ہے، لیکن یہ بتائیں لکڑی کیسے بنی ہے؟ لکڑی کارپینٹر نے بنائی ہے؟ نہیں۔ لکڑی کا کریٹر کون ہے؟ اس ووڈ کا، لکڑی کا کریٹر کون ہے؟ تو یقیناً سب کہیں گے کہ اللہ۔ تو بس یہ نظر آئی آپ کو دو طرح کی خلقت ہو گئی، ایک ہے فرسٹ کریشن، ایک ہے سیکنڈ کریشن۔ فرسٹ کریشن یہ ہے کہ لکڑی بنانا، اور سیکنڈ کریشن یہ ہے کہ لکڑی سے دوسری کوئی شے بنانا۔ فرسٹ کریشن لکڑی بنانا، اسے کہتے ہیں انشاء۔ سیکنڈ کریشن لکڑی سے کوئی اور پروڈکٹ یا چیز بنانا، اس کو کہتے ہیں خلق۔ یہ فرق ہے انشاء اور خلق میں۔ جناب زہرا نے یہاں یہی بیان کیا کہ انشاء کیا خدا نے کائنات کو، پھر خلق کیا۔ اب آپ اندازہ کریں، جناب زہرا کی بصیرت کا اندازہ کریں، یہاں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس طریقے سے کریشن آف کائنات، کریشن آف ورلڈ کو بیان کرنا، اور آج تک ایسی کریشن آف کائنات بیان نہیں ہوئی، کریشن آف ورلڈ ایسی بیان نہیں ہوئی جیسی جناب زہرا نے بیان کی ہے۔ اب اندازہ کریں۔ اچھا ایک چیز میں یہاں اور بیان کرتا چلوں، دونوں خلقت اللہ ہی کی ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کارپینٹر جو ہے وہ لکڑی سے کرسی بنا رہا ہے، یہ بھی کارپینٹر کا کمال نہیں ہے۔ کارپینٹر کو ذہن، کارپینٹر کو وجود، کارپینٹر کو صلاحیت، اور کارپینٹر کو یہ طاقت بنانے کی بھی دینے والی ذات اللہ کی۔ تو اس طرح ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں خلقتیں اللہ ہی کی جانب سے ہیں۔ کارپینٹر اس کے اندر ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک اس کا لازمہ ہے اس چیز کو کریٹ کرنے کے اندر۔ اللہ نے جس کو استعمال کیا وہ کارپینٹر ہے، ورنہ اصل طاقت تو فقط کریشن کی اللہ کے پاس ہے۔ تو بس عزیزان محترم، سب سے پہلے جناب زہرا نے اس خطبے کے اندر توحید کے بعد کریشن آف ورلڈ، تخلیق کائنات، یہ میں نے صرف پورا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا، صرف ایک لائن، ایک سطر، ایک جملہ بیان کیا کہ جناب زہرا نے کیا خوبصورت وضاحت کی کہ اللہ نے پہلے کائنات کو انشاء کیا پھر خلق کیا۔ جب تخلیق کائنات کا موضوع جناب زہرا بیان کر چکی، پھر آگے بڑھتی ہیں جناب زہرا اور پھر آتی ہیں پیغمبر اکرم کی رسالت کے موضوع پہ۔ جیسا میں گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں کہ توحید، رسالت اور امامت، تین چیزیں جناب زہرا نے بچائیں۔ توحید پر مشرکین اور ملحدین کی الغار تھی، رسالت کے موضوع پر یہود و نصارہ کی الغار تھی۔ بعد رسول یہودی آتے تھے، عیسائی آتے تھے مدینہ میں اور آ کر کہتے تھے کہ ہمارا رسول افضل یا تمہارا افضل۔
تقابل کرتے تھے، موازنے کرتے تھے، رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں وہم و گمان ڈالتے تھے۔ کیسے ڈالتے تھے یہ یہود؟ منافقین کے ذریعے سے غلط غلط افکار ڈالتے تھے۔ جناب زہرا نے نکل کے رسالت کا موضوع بھی بیان کیا اس خطبے کے اندر، کہ اللہ نے کس طرح رسول اللہ کو یہ رسالت عطا کی، کیسے انہیں مبعوث کیا، کن کاموں کے لیے مبعوث کیا، ان کو اختار کیا و مختار کیا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ جملے دیکھیں آپ، جملے بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ایک ایک جملے کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یعنی جناب زہرا نے کہا نیست و عدم کی سرحدوں پہ جب کچھ نہیں تھا اللہ کا رسول تھا۔ اب اندازہ کریں کیا خوبصورت وضاحت کی۔ نیستی عدم یعنی کچھ نہیں تھا، کائنات نہیں تھی، تو اس وقت میرے بابا کا وجود تھا، رسول کا وجود تھا۔ ہے کوئی ایسی رسالت بیان کرنے والا آج تک؟ بتا دیں کائنات میں ایسی خوبصورت نبوت اور رسالت کسی نے آج تک بیان نہیں کی۔ جناب سیدہ نے کہا کہ اختار کیا و مختار کیا، پھر ان کو اختیار دیا، پھر ان کو مختار بنایا، پھر ان کو اجتبا کیا، چن لیا اللہ نے۔ یہ اللہ کے مجتبا بندے ہیں، اجتبا بندے ہیں۔ جب رسالت جناب زہرا نے بیان کی، پھر آگے بڑھ کے قرآن کی اہمیت بیان کی کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اگلے سیشن میں آپ کی خدمت میں۔ ابھی ہم یہیں تک روکتے ہیں۔ توحید، نبوت و رسالت اور کریشن آف ورلڈ، یہ اس خطبے کے اندر تین چیزیں میں نے ابھی مختصر سی وضاحت کی، لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ میں تشریح نہیں کر رہا ہوں، تفسیر نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو میں ایک پیاس لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خطبے کی جانب جائیں۔ جناب سیدہ کے ان ایام شہادت میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہماری گردنوں پہ حق ہے، بلکہ بی بی کا حق ہے یہ کہ ہم جناب سیدہ کے ان ایام میں سیدہ کے کلام کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ یہ بی بی کا حق ہے ہماری گردن پہ۔ بی بی پوچھیں گی ہم سے جو کلام میں نے تمہارے لیے دیا تھا۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو 11 ہجری میں کھڑے ہو کے جن کو بی بی خطبہ دے رہی تھی صرف انہی کے لیے خطبہ تھا۔ نہیں عزیزان محترم، یہ خطبہ تا قیامت آنے والی ہر نسل کے لیے ہدایت ہے، ہر نسل کے لیے۔ اس لیے انشاءاللہ میں آئندہ اگلے درس میں، اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ آگے چل کے بی بی نے کن کن موضوعات پہ اس خطبے کے اندر کیا کیا بیان کیا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔